سب سے پہلے تو سمجھ لیں سورہ فاتحہ یہ نماز کا ایک رکن ہے. نماز کا ایک کیا ہے؟ رکن ہے. رکن کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس بندے نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے, اس کی نماز نہیں. اس کے بعد ایک صحابی رسول ہے عبیدہ بن ثابت, ابو داؤد کی حدیث نمبر 823 ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. کون سی نماز پڑھائی؟ فجر کی. فجر میں امام صاحب کون سی قرات کرتے ہیں ذرا بتاؤ؟ امام صاحب فجر میں کون سی قرات کرتے ہیں؟ جہری آواز سے پڑھتے ہیں نا, مطلب بلند آواز سے قرات ہوتی ہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی, تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ پر قرآن بھاری ہو رہا تھا. مجھ پر قرآن کیا ہو رہا تھا؟ بھاری ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا جی ہاں اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے جب بھی تم امام کے پیچھے ہوگے نا, سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ اگرچہ اکیلے پڑھیں یا امام کے ساتھ پڑھیں, امام اونچی آواز سے قرات کرے یا سری آواز میں دل میں قرات کرے, سورہ فاتحہ آپ کو پھر بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. 3 بار صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس کی نماز کیا ہے؟ ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, مطلب مکمل نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے ہو تو پھر کیسے پڑھے؟ کہا کہ پھر اپنے دل میں پڑھا کرو. کہا کہ اپنے دل میں پڑھا کرو, لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے نا وہ پیارے محترم بھائیو نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوگی انسان کی. اب جو بھائی آپ کو کہیں گے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا, کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں پیارے محترم بھائیو یہ قرآن کس پر اترا ہے؟ اللہ کے نبی پر اترا ہے نا. اللہ کے نبی کے علم میں یہ آیت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, باقی کوئی اور قرآن کا حصہ نہیں پڑھنا. تو پیغمبر کو اس آیت کا علم تھا, اس کے باوجود بھی پیغمبر نے کیا فرمایا کہ قرآن میں سے سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ مستثنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, باقی قرآن کا حصہ امام کے پیچھے پڑھنا وہ جائز نہیں. آپ نماز جنازہ ہو, عید کی نماز ہو, وتر نماز ہو, اکیلے پڑھیں چاہے امام کے ساتھ پڑھے, چاہے امام آہستہ قرات کرے یا اونچی قرات کرے, آپ کو سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, مسئلہ سمجھ آ گیا. اس کے بعد آپ کو جو سورت آتی ہے آپ وہ سورت پڑھ لیں, جو آپ کو سورت آتی ہے وہ آپ سورت پڑھ لیں. 1 آیت پڑھیں, 2 آیت پڑھیں, 3 آیت پڑھیں, وہ انشاءاللہ آپ کی مرضی ہے. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے. کیا کہنا ہے پیارے محترم بھائیوں؟ آمین کہنا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے تھے. اللہ کے نبی سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام آمین کہے نا تو تم بھی آمین کہا کرو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب جب امام آمین کہے گا مقتدی سنیں گے تو سارے کہیں گے نا. اگر امام دل میں آمین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا آمین کہا ہے یا نہیں کہا. تو امام اونچی آواز سے آمین کہے گا تو ہی کام بنے گا. اسی طرح ایک حدیث بخاری کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے مقتدی اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی. پوری مسجد کیا کرتی تھی؟ گونج اٹھتی تھی. مطلب زور سے آمین ہوتا تھا تبھی تو گونجتی تھی. ہاں بھائیو, صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو آپ کو آمین بھی کہنا چاہیے. اگر امام نہیں کہتا پھر بھی آپ کو آمین جو ہے وہ کہنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو جو صورت میسر ہو وہ آپ جو ہے نا اپنی صورت پڑھ لیں.